کچھ ہی عرصے کے اندر اس علاقے کی الگ پہچان بن گئی، یہ علاقہ بڑا مشہور اور معروف ہو گیا۔ باہر کے باشندے، الگ الگ ملکوں کے باشندے اس جگہ پر آ کر آباد ہونے لگے، اور باہر کے باشندوں میں ایک قوم عمالقہ آ کر آباد ہوئی، اسی طریقے سے یونانی آباد ہوئے، اور اسی طریقے سے اسرائیلی آباد ہوئے۔ اب اسرائیلی کسے کہا جاتا ہے، آپ اسے سمجھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کے ایک دوسرے بیٹے قیس ہیں، عین یا صاد کے ساتھ قیس ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے، اس وجہ سے آپ کے خاندان کو، آپ کے قبیلے کے لوگوں کو اسرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں جو آپ کے دو بیٹے ہیں، اولادیں اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن یہ دو بیٹے خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ایک بیٹے جن کا نام عیس ہے، ان کی نسل سے حضرت ایوب علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک لمبی بیماری کے اندر مبتلا کیا، اور تقریباً بعض مؤرخین کے مطابق 18 سال اور بعض مؤرخین کے مطابق 19 سال تک مسلسل حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے۔ سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا سوائے آپ کی بیوی کے، وہ آخری سانس تک حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ رہی۔ اس عرصے میں جب آپ بیمار ہیں، سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ آپ بڑے مالدار تھے، آپ کی مویشی تھے، آپ مالی اعتبار سے بڑی وسعت آپ کے پاس تھی، لیکن جب آپ بیمار ہوئے، اللہ نے آزمائش میں مبتلا کیا، تو اس کے نتیجے میں تمام لوگ جو آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، اور صرف آپ کی بیوی آپ کے ساتھ کھڑی رہی۔ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے دوسرے بیٹے قیس کی نسل سے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام۔ اللہ نے پھر شفا دی۔ یہاں پر ایک بات اور آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دوں، آپ حضرات نے بہت سے لوگوں کی زبانی اور قوالیوں کے اندر عام طور سے یہ بات بڑی اچھے انداز میں، بڑے نقش و نگار لگا کر یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے تھے۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے میں یہ بات عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ نہیں ہے، اپنے انبیاء کو اللہ بیماری میں تو مبتلا کر سکتا ہے، لیکن اس نوعیت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو نہیں پہنچا سکتا ہے۔ لہذا یہ جو بات کہی جاتی ہے ایوب علیہ السلام کے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے تھے، اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی مؤرخ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کے اندر کیڑے پڑنے کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ تمام تاریخیں خاموش ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں تو مبتلا ہوئے ہیں، لیکن آپ کے جسم کے اندر کیڑے نہیں پڑے ہیں۔ یہ ایک بناوٹی بات ہے، اور ہمیں اس بات کا انکار کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے سامنے کبھی اس طریقے کی بات آئے تو ہمیں اس بات کا انکار کرنا چاہیے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا آپ کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور یعقوب علیہ السلام
سے اللہ تبارک و تعالی نے یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ بعض مؤرخین نے بیان فرمایا کہ 9 بیٹے ہیں اور بعض نے بیان فرمایا کہ 12 بیٹے ہیں۔ لہذا اگر 9 مانے جائیں تو یوسف علیہ السلام کو لگا کر 10 ہوتے ہیں، اور اگر 11 مانے جائیں تو یوسف علیہ السلام کو ملا کر 12 بیٹے ہوتے ہیں۔ لیکن ان بیٹوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام سب سے زیادہ جو محبت کیا کرتے تھے وہ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کو بڑی محبت تھی، اور یعقوب علیہ السلام اصل میں اپنے آبائی وطن ملک شام کے اندر آباد تھے۔ لیکن واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کے جو اور بیٹے تھے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جب باپ کی محبت کو دیکھا کہ باپ اس درجے حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے پلاننگ بنائی، منصوبہ بنایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل کے اندر لے گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے باتیں بنا کر، اور یہ کہا کہ ہم اپنے بھائی کا خیال رکھیں گے، اور جنگل میں لے گئے، اور اس کے بعد ایک کنویں میں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا۔ یہ بات آپ حضرات کے سامنے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن عراق ہے، ملک شام آپ کا اصلی وطن ہے، آپ کا جو خاندان ہے، آپ کا قبیلہ مصر کیسے پہنچ گیا، یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ لہذا یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا گیا۔ مصر کے برابر میں چونکہ جگہ تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں کے اندر ڈالا گیا، اسی درمیان میں ایک قافلے کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب اس جگہ سے گزر ہوا تو انہوں نے کنویں سے پانی بھرنے کے لیے جب ایک ڈول ڈالا رسی کے اندر باندھ کر، تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے سہارے اس کنویں سے باہر آ گئے۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ بڑا حسین اور خوبصورت چہرہ ہے۔ اللہ نے بے انتہا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا، لہذا یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں نے نکال لیا، اور اس کے بعد مصر کے بازار کے اندر لا کر آپ کو فروخت کر دیا، اور آپ کو عزیز مصر جو اس زمانے کا بادشاہ تھا اور جس کا نام مؤرخین نے ریان بیان کیا ہے، اس بادشاہ نے آپ کو خرید لیا، اور اس کا لقب عزیز مصر تھا، مصر کا بادشاہ۔ اس نے آپ کو خرید لیا، آپ کو اپنے پاس رکھا، اور وہ ایک طویل گفتگو آپ حضرات کے سامنے قرآن کی تفسیر میں بھی آئی ہے کہ آپ کو اپنے گھر کے اندر رکھ لیا، اور اس کے بعد زلیخا نے آپ پر زنا کی تہمت لگائی۔ جب یہ تہمت زلیخا کی کامیاب نہ ہو سکی تو اس نے آپ کو جیل تک پہنچا دیا، آپ جیل کے اندر بند کر دیے گئے۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، جو ریان نامی بادشاہ تھا اس نے ایک خواب دیکھا، اور خواب کے اندر وہ دیکھتا کیا ہے کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ بادشاہ اس بات میں بڑا فکر مند تھا کہ میرے اس خواب کی تعبیر مجھے پتا چل جائے، لہذا کسی شخص نے یہ بتایا کہ اس کی تعبیر جیل کے اندر جو ایک شخص قید ہے وہ اس کی تعبیر آپ کو بتا سکتا ہے، لہذا پھر آپ نے تعبیر بتائی، اور آپ کو جیل سے رہا کرنے کے بعد عزیز مصر جس کا نام ریان ہے، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر بنا دیا۔ سب سے پہلے آپ یہاں پر ایک بات سمجھیں،
مصر کے اندر